رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 55۔ یہ وہ اہم ترین آیت ہے کہ جس کو قادیانیوں نے مس یوز کیا ہے۔ یہاں پہ توفی کا لفظ جو ہے نا، اس کو استعمال کیا گیا ہے متوفیق، کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا موضوع دو باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء، یعنی دنیا سے آسمانوں کی طرف سفر، جس طرح عیسائیوں کے لیے یہ ایک ابتلا اور گمراہی کا سبب بنا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہود نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور صلیب دینے کی کوشش کی، جس طرح آپ کے خلاف سازشوں کا طوفان اٹھایا، جس طرح رومیوں کو آپ کے خلاف جو ہے برانگیختہ کر کے آپ کی موت کا سامان کرنے کی کوشش کی، اور ایسی ہی وہ تمام کوششیں اور تدبیریں جن کو قرآن کریم نے ان کا مکر قرار دیا ہے، ان کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے جو تدبیر فرمائی، جس نے دشمنوں کی تمام تدابیر کو ناکام کر کے رکھ دیا، اس کی تفصیل جو ہے یہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ وفات کی نیند، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے اللہ جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں سوتے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی سب طرح کی تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے توفی کے جو معنی ہے عربی لغت میں، وہ ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، یا اس کے معنی کہہ سکتے ہیں ٹو ریکال۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بچانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ کی نصرت اور تائید کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور اس تاریخ کو زندہ فرمانا چاہتے ہیں جسے ہر رسول کے ساتھ دہرایا گیا۔ جب بھی اس رسول کی قوم نے پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ رب العزت نے رسول کو ہجرت کا حکم دے کر وہاں سے بخیریت نکلنے کے اسباب پیدا کر دیے، اور اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس اگر تاریخی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں تو یہ چیز کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے، ان کو قتل کرنے کے پلانز بنا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی ہے، بتایا ہے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ اب دیکھیے موت کیا چیز ہے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ موت بیسیکلی جب آتی ہے نا، موت کیا ہوتی ہے کہ اس میں جان قبض کر لی جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موت جب آتی ہے تو جسم اور جان میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب تک یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں اس وقت تک زندگی باقی رہتی ہے۔ یہاں پہ متوفیق سے اگرچہ موت کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے یہاں پہ اس لفظ کو لایا گیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ موت کے معنی میں ہرگز نہیں ہے، لیکن اس لفظ کے لانے کا سبب معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چونکہ آپ کی خدائی منصب پر فائز کرنے والے تھے آپ کو،
اس لیے یہ لفظ لا کر یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، پھر اسے اپنی تحویل میں لینا، چاہے وہ جسم و جان کی صورت میں ہو، چاہے صرف جان اور روح کی شکل میں، یہ بھی سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ اس لیے تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر یہاں پہ اس لفظ سے موت دینا مراد لیا جائے تو اس کے بعد آنے والا لفظ رافی کا بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی جس شخص کو بھی موت دی جاتی ہے یقیناً اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ گویا اس کی زندگی اور زندگی کی ہر طرح کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرت اور تائید کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں پورا کا پورا اپنی تحویل میں لے لیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ دشمن آپ کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن ہم آپ کو اس طرح ان کے اندر سے اٹھا لیں گے کہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ امام ابو حاتم نے حضرت حسن بصری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے انی متوفیک کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وفات نیند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند میں آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی تمہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق رکھوں گا، غالب رکھوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ کے بعد آپ کے کئی جو اصحاب ہیں کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینے کی وجہ بھی بیان فرمائی گئی ہے، جو در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے کہ کوئی بھی رسول جب کسی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں تو وہ اس وقت تک اس قوم میں قیام پذیر رہے ہیں جب تک اس قوم سے ایمان لانے کی کچھ بھی توقع باقی رہی۔ جب وہ قوم اپنے طور اتوار اپنی مخالفت اور مزاحمت سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، بلکہ وہ اللہ کے رسول کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا اس قوم سے نکل جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ قوم زندگی کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسا جسد بے روح ہے جسے اب گلنے سڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ ایسے ہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس متعفن قوم کے تعفن سے نکالا، انہیں ایک خاص مقصد کے لیے اپنی کائنات کے کسی ایسے گوشے میں محفوظ رکھا ہے جہاں اس کی مشیت کا تقاضا تھا، اور جب اس مقصد کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں نازل فرما کر اسلام کی سربلندی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ عیسائیت اور یہودیت پر چونکہ اتمام حجت ہو جائے گی، اس لیے عیسائی عموماً مسلمان ہو جائیں گے، یہودیت اپنے انجام کو پہنچے گی، اور یہ وہ سنت ہے جس کو یہاں مطہرک من الذین کفروا سے یاد فرمایا گیا ہے۔ پھر مزید فرمایا گیا کہ جو لوگ حضرت مسیح کے نام لیوا ہوں گے ان کی تبلیغ اور دعوت سے حضرت مسیح علیہ السلام کا دائرہ ایسا پھیلے گا کہ ان کے نام پر سلطنتیں قائم ہوں گی،
لیکن وہ یہود جنہوں نے بظاہر ان کا خاتمہ کر دیا تھا وہ سمٹتے چلے جائیں گے، لیکن تاریخ میں انہیں عبرت کے طور پر زندہ رکھا جائے گا۔ لیکن یہ بات تقدیر الہی بن چکی ہے کہ عیسائی بے شک انتصاب کی حد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھیں، یہودیت پر ہمیشہ ان کا غلبہ رہے گا۔ چنانچہ 2 سال تک کی تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے ہر طرح کا عروج بخشا۔ یہودی اور عیسائی دونوں قوتیں اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ مسلمانوں کے زوال سے عیسائیوں کو پھر سے اٹھنے کا موقع ملا، لیکن یہودی عیسائیوں کی طرح دوبارہ عزت کبھی حاصل نہیں کر سکے۔ آج بے شک وہ بظاہر ایک ریاست کے مالک ہیں، لیکن در حقیقت یہ ریاست جو ہے عیسائی ملکوں کی مدد سے ہے۔ زیادہ صحیح لفظوں میں اسلام دشمن قوتوں کی چھاؤنی کہہ سکتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہود سے وہی خدمت لے رہے ہیں جو وڈیرے ہمیشہ کرائے کے غنڈوں سے لیا کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے من الذین اتبعوک سے یہ اعتراض کیا ہے کہ آج کے عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی متبعین کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان پر تورات کی شریعت لازم کی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کر لیا ہے، سوائے نسبت کی اور کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ جس بارے میں بات ہو رہی ہے، جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد آپ کے ہر طرح کے متبعین ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہم بار بار اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصارہ پر دیکھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں قوموں نے اپنی اپنی کتابوں کا جو حشر کیا، جیسا کچھ ان کے ساتھ تعلق رکھا، وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ دنیا میں تو ان نام نہاد عیسائیوں کو بھی یہود پر غالب رکھوں گا، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ اگر مختصراً اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے مقابلے میں 4 وعدے فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ یہودی آپ کی جان لینے کی چاہے کتنی بھی کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دے گا۔ آپ اپنی طبعی عمر گزار کر وفات پائیں گے، البتہ آپ کی وفات کا وقت موعود قرب قیامت میں آئے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دجال اکبر کے خاتمے کے لیے دنیا میں امت مسلمہ کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ پھر دوسرا وعدہ کیا فرمایا کہ اس وقت آپ کو یہود کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے ہم اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ چنانچہ یہود کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پورے اعزاز کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ انہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک غیر معمولی زندگی دی گئی، جہاں اللہ رب العزت کی مشیت کا تقاضا تھا۔ پھر تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ یہود دشمنی میں اندھے ہو کر مختلف الزامات لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی زندگی میں اگر ایسا نہ کر سکے تو بعد میں دل کے پھپھولے پھوڑتے رہیں گے، اور جب تک آپ دنیا میں رہیں گے اس وقت تک غیر معمولی پیدائش کے علاوہ قسم قسم کے الزامات لگائیں گے، اپنی گندی طبیعت اور گندے ماحول کی وجہ سے آپ کا جینا مشکل کر دیں گے۔ لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ان لوگوں سے پاک کر دیں گے، آپ کو آسمان پر اٹھا کر ایک خاص قسم کی ہجرت سے نوازیں گے اور اس طرح سے ان کے ماحول سے دور لے جائیں گے۔ قرآن کریم کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ کی جو باپ کے بغیر پیدائش ہے، آپ کی ذاتی وجاہت، ان چیزوں پر دلائل دے کر حجت جو ہے وہ تمام کر دیں گے، جس کے بعد آپ کے دشمنوں کو ایسی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور چوتھا وعدہ کیا فرمایا کہ دنیا سے اٹھا لینے کے باعث آپ اگرچہ اپنے تبلیغی مساعی کے نتائج دیکھنے کا آپ کو موقع نہیں ملا، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو متبعین ہیں ان کو منکرین پر قیامت تک غلبہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کے حقیقی متبع جو ہیں وہ مسلمان ہیں، نام کی حد تک نصارہ ہیں، اور ہم دونوں کو یہود پر ہمیشہ غلبہ دیں گے۔ یہ چاروں وعدے اللہ رب العزت نے پورے فرمائے۔ آج دنیا اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں سخت عذاب دوں گا، میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی
اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے، دنیا میں اللہ کے رسول کی آمد جو ہے وہ ایک حجت عادلہ ہوتی ہے۔ جزا اور سزا عدل کا لازمی تقاضا ہے، اس لیے کسی بھی رسول کی تشریف آوری پر اس کا نفاذ لازمی ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے والے سرفراز ہوتے ہیں، کفر کرنے والے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ اپنے غیر معمولی کمالات کے باعث جلیل القدر رسول ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ آخری رسول کی آمد کے مبشر بن کر بھی آئے، جن کے آ جانے سے جزا اور سزا کے تقاضے مکمل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی عدالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہود بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑا چکے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ مستقبل میں انہیں کیسے کیسے حادثات سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مٹھی بھر حواری ایک بڑی قوم اور ایک بڑی ملت کے مؤسس ثابت ہوں گے۔ یہود تاریخ کے مختلف ادوار میں قتل عام سے دوچار کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت عدل کا ظہور جو اللہ کے رسول کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا نشانہ صرف یہود ہی نہیں ہوں گے بلکہ عیسائی جب کما ہوکا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو سزا سے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ بنیادی اللہ کی سنت جو ہے ذہنوں سے نہیں نکالنی چاہیے کہ ایمان اور عمل اگر جزا کا باعث بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس کے دین سے انحراف جو ہے، اس کے احکام کی معصیت، خواہشات کا اتباع اور دینی زندگی کے تقاضوں سے لاپرواہی، یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی پسند نہیں کرتا، انہیں اس کی سزا ضرور دیتا ہے، اور کبھی تو اس سزا کا ظہور جو ہے وہ تنبیہ اور وارننگ کے لیے دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، ورنہ اگر آخرت کی بات کی جائے تو آخرت میں تو اس قانون کی گرفت سے کوئی بھی باہر نہیں ہوگا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبشر بن کر ایک بہت بڑی خدمت انجام دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہود نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف اور ترمیم کے ذریعے شریعت کو بگاڑا تھا، جس طرح شریعت کو حکمت شریعت سے محروم کر دیا تھا، انسانی زندگی اللہ کے نور سے محروم ہو کر تاریکی کا شکار ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حکمت شریعت کے بند دروازے کو کھولا، اور یہود نے جس طرح احکام کو بگاڑا تھا اس کی حقیقت کو پوری طرح نمایاں کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے ایک مختصر وقت میں جس عظیم کام کی بنیاد رکھی تھی، جس کی تکمیل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں انجام پانے والی تھی، آپ کی امت اس کی قدر کرتی، اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتی، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ایک دیو مالائی شخصیت کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور آپ کی حیرت انگیز مسائی اور اس کے اثرات کو ایک میتھولوجی بنا کر رکھ دیا۔ اب قرآن کریم نے اس سے ان کی اصل حقیقت کو کھول کے بیان کیا، جس سے ان کی شخصیت جو ہے وہ بے نقاب ہو کر سامنے آئی ہے۔ جن حقائق پر آج تک پردہ پڑا ہوا تھا انہیں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس سے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، آپ کے کارناموں کو سمجھنے میں مدد ملی ہے، اسی طرح یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آج جس رسول کی زبان اور جن پر اترنے والی کتاب سے حکمت اور بصیرت کے یہ موتی لٹائے جا رہے ہیں، جس کے ناہنے تدبیر نے یہود کی دی ہوئی گرہوں کو کھول کر رکھ دیا ہے، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کرنے کی جو مثال ہے، کمثلی آدم کی سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے ساتھ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کے قالب کو بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور جس ذات گرامی نے حضرت آدم علیہ السلام کو
ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بطریق اولا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگر اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیٹا ہونے کا دعویٰ جائز ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ جو ہے یہ تو پھر اس سے بڑھ کر جائز ہوگا۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ باطل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا شدید باطل ہے، بالکل فاسد ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنی مخلوق کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، اور اس کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا، جبکہ ساری باقی مخلوق کو نر اور مادہ سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنائیں۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لہٰذا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات حق ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح ہے، اور حق کے بعد تو ضلالت ہی باقی رہ جاتی ہے، گمراہی ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال کے واضح ہونے کے بعد بھی حق کی مخالفت کرے۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں گے اور تم خود بھی آؤ، یعنی ہم ان سب کو مباہلے کی حالت میں حاضر کریں۔ ثم نبتہل، پھر ہم دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، یعنی ہم اور تم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس مباہلے اور اس صورت کے شروع سے لے کر یہاں تک کہ نزول کا سبب جو ہے وہ نجران کا وفد تھا۔ یہ عیسائی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ اور الہ ہونے کے قائل تھے، تو ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا وہ 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان کے 14 سردار بھی تھے جن کے پاس اختیارات تھے، اور ان میں سے 3 سردار جو ہیں وہ زیادہ بڑے تھے جن کے پاس ان کے مکمل اختیارات تھے۔ ان میں سے ایک تو عاقب تھا جو کہ امیر قوم تھا، صاحب رائے تھا، اسی سے مشورہ لیا جاتا تھا اور اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا رہنما سید تھا جو ان میں سے بڑا عالم تھا اور اسی کے ہاتھ میں آمد و رفت کے اختیارات تھے۔ تیسرا رہنما ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو کہ ان کا پوپ، ان کا عالم اور امام تھا اور ان کی تعلیم گاہ کا نگران بھی تھا۔ ان کا تعلق عرب کے خاندان بنی بکر سے تھا، لیکن یہ عیسائی ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے رومیوں اور ان کے بادشاہوں نے اس کی بہت تعظیم کی، قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا، اس کے لیے کنیسے بنائے، مال و دولت سے نوازا گیا، اور ان کے دین میں اس کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے انہیں سابقہ کتابوں سے معلوم کر لیا تھا، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ نصرانیت سے وابستہ رہا۔ پھر اس کی وجہ سے بہت سے عیسائی جو ہے اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں اس کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی۔ تو ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ آئے، مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی تھی۔ انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا تھا اور جو جبوں اور چادروں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ بنو حارث بن کعب کے لوگوں کی طرح خوبصورت تھے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کے بارے میں نعوذ باللہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا، ابرص اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو تندرست کر دیتے تھے، غیب کی باتیں بتا دیتے تھے، اور مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔
حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے۔ وہ لوگ آپ کے ابن اللہ ہونے کی دلیل یہ دیتے تھے کہ آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، اور آپ نے ماں کی گود میں ایسی بات کی ہے کہ آپ سے پہلے کسی انسان نے اس طرح گفتگو نہیں کی تھی۔ اسی طرح وہ آپ کے تینوں میں سے ایک ہونے کے بارے میں یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے فیصلہ کیا۔ اگر وہ واحد ہوتا تو اس طرح کہتا کہ میں نے کہا، میں نے حکم دیا، میں نے پیدا کیا اور میں نے فیصلہ کیا، لیکن نعوذ باللہ الہ اللہ، عیسیٰ اور مریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس بات سے بہت ہی بلند اور بالا ہے، عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو ظالم اور کافر کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان سب باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ پھر ابن اسحاق نے ان آیات کی تفسیر بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ گئی کہ آپ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہے، آپ کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ آپ کی بات کی مخالفت کریں تو آپ ان سے مباہلہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہمیں مہلت دیجیے تاکہ ہم غور کر لیں، پھر ہم بتا دیں گے کہ آپ نے ہمیں جو دعوت دی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور عاقب کے ساتھ مل کر خلوت میں غور کرنے لگے۔ عاقب ان میں صاحب رائے تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے عبد المسیح، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عبد المسیح نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، واللہ تم یہ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، وہ تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کن خبریں لائے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جو قوم کسی نبی سے مباہلہ کرے تو پھر ان کا نہ کوئی بڑا باقی بچتا ہے اور نہ چھوٹا۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، اور اگر اپنے دین سے محبت کرنا ہی چاہتے ہو تو اور اپنے نبی کے بارے میں اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے الوداع ہو کر اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس مشورے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ ابو القاسم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑیں، ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے لوٹ جائیں۔ ہاں، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے اپنے پسند کے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مالی امور میں ہمارے چند باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح لوٹتے کہ نہ ان کا مال بچتا اور نہ ان کے اہل و عیال۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام بخاری، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کے بارے میں ہم نے یہ جو بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھر بھی کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے، پھر اگر وہ منہ موڑیں فان اللہ علیم بالمفسدین، تو یقیناً اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو حق سے اعراض کر کے باطل کو اختیار کرے تو وہ مفسد، اور وہ اسے بدترین سزا دے گا، اور وہ اس پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ذات پاک ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی ناراضی اور اس کی سزا سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ رباه عفوك إني من نور مدت يداي